السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے، تو سب سے پہلے اس کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ۔ یہاں پہ اس کے قرأت کا اختتام ہوا ہے۔ تو سٹارٹ کرتا ہوں۔ اس سے پہلے تھوڑا سا تمہید کے بارے میں بتا دوں کہ سورہ بقرہ کی تیسری فصل چل رہی ہے، جس میں جو ایمان لانے والے تھے ان سے مخاطب کر کے ان کو اب آہستہ آہستہ شریعت کے احکامات بتائے جا رہے ہیں۔ توحید سے بات سٹارٹ کی گئی تھی، آگے بتایا گیا تھا چیزوں کا کہ عقل سے کام لینا ہے، نشانیاں جو کائنات میں اللہ نے رکھنی ہیں اس کے اوپر غور کرتے ہوئے اللہ کی ذات تک پہنچنا ہے، اور پھر اللہ کی ذات پہ جب ہو جائے تو پھر شرک نہیں کرنا، کسی کے اوپر ہم اپنا الزام نہیں دے سکتے یا کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرا پیشوا تھا یا یہ میرا رہنما تھا، میں نے صرف اس کی بات مانی ہے، بلکہ اپنی عقل سے باپ دادا کے بارے میں بھی ایک تنبیہ کر دی گئی اس ٹائم اربوں کے لحاظ سے بھی اور رہتی دنیا تک کے لیے بھی، اگر وہ ویلڈ لیا جائے تو کہ بھائی ان انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پرفیکٹ تو پیدا نہیں کیا، تو جب پرفیکٹ پیدا نہیں کیا تو ہر انسان میں کچھ نہ کچھ خامیاں ہوں گی، کوئی کوتاہیاں ہوں گی، تو ان کو، ان کی اولادوں کو اور اس کے بعد والی اولادوں کو کہا گیا ہے کہ بھئی دیکھیں اگر وہ ہدایت پہ ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں کوئی غلط بات ہوتی ہے یا کچھ تو خود اپنی عقل سے بھی کام لیں۔ پھر اس کے بعد انفرادی جب احکامات ہو گئے تھے تو پھر اجتماعی جو احکامات ہیں وہ سٹارٹ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے بلکہ یہ بھی کھل کے بیان کر دیا گیا تھا کہ اصل نیکی کیا ہے۔ نیکی کرنا صرف یہ اشارے کر دینا یا مشرق مغرب کی طرف رخ کر لینا یہ نہیں ہے، صحیح طرح پورے دل سے ایمان لانا ہے ان ساری چیزوں پہ، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اور پھر اگر متقی لوگوں کو دیکھنا ہے تو ان لوگوں کی مثال سامنے رکھیں جو کہ جنگ کرتے ہوئے اور بیماری کی حالت میں، مشکلات کی حالت میں جب وہ صبر کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو وہ متقین، اگر کوئی مثال سامنے رکھنی ہے تو ان کی رکھی جائے۔ پھر اجتماعی احکامات شروع ہوئے تھے جس میں سب سے پہلے جان کی حرمت کا ہوا تھا، کیونکہ اب ایک اسلامک سوسائٹی بن رہی ہے، مدینہ میں ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہو رہی ہے، اب لوگ آس پاس رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہوں گے، تو سب سے پہلی بات جان کی حرمت، اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کے احکامات شریعت کی قصاص کی صورت میں، خون بہا کی صورت میں وہ بیان ہو گئے تھے۔ دوسرے میں پھر وہ مال کی بات ہوئی،
وصیت والا معاملہ آیا جس میں بتایا گیا کہ مال اگر ہو اور کس طرح سے اس کا معاملہ کیا جائے، تو بنیادی احکامات اس میں دے دیے گئے. تو آج جو چیز سٹارٹ ہو رہی ہے کہ وہ نماز، زکوٰۃ، مال جان کے بعد اب ایک تیسری جو رخ ہے اس کی طرف آیا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے. اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی. اور اس کے اندر کافی ساری چیزیں ہیں جس پہ ویسے تو نظر کی جا سکتی ہے، دیکھا جا سکتا ہے. سب سے پہلی والی چیز ہے کہ روزہ یہاں پہ فرض کر دیا گیا ہے. اور روزہ ہے کیا اگر ہم دیکھیں تو روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب ہم باقی چیزوں کو دیکھیں، نظر ڈالیں، تو روزہ اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ کس طرح سے لگتا ہے کہ عام دنیا میں، عام معاملات میں دنیا کے، تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے غلط کام کرنے سے اور اچھا کام کرنے کی ترغیب دی ہے کہ جو برا کام ہے وہ نہیں کرنا، جو اچھا کام ہے وہ کرنا ہے. روزے میں وہ جو جائز ضروریات بھی ہوتی ہیں، جائز سے مراد جو انسان کی جبلت میں ہے، یعنی کہ اگر بھوکے رہے، کھانا نہیں کھایا، تو یہ تو انسان کی ایک ضرورت ہے، اس میں ناجائز ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. وہ انسان کی جبلت، پیاس کی جبلت، اور پھر یہ آگے جنسی جبلت اگر اس طرح سے ہے تو دیکھی جائے تو یہ تو انسان کے اندر ہے، اور ان کو بندہ اگر صحیح طریقے سے کرے تو وہ جائز بھی ہیں. لیکن روزے کا ڈفرنس باقیوں سے اس طرح سے ہے کہ یہ چیز انسان کو اپنی جو نفسانی خواہشات یا جبلت کی طرف سے جو زور مارتی ہیں بندے کے اندر سے، اس پہ بھی کنٹرول کرنے کی ایک ہدایت کی گئی ہے اور فرض کر دیا گیا روزہ کہ یہ شروع سے ہی ایک طریقہ رہا ہے جس کے اندر نفس کی تربیت ہوتی ہے اور پیور اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے. اطاعت سے مراد یہ کہ کیونکہ اب عام دنوں میں ہم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ تک پہنچ گئے، خالق مخلوق کا رشتہ بھی پیدا ہو گیا، تو سب سے پہلی چیز یہ ہوئی کہ میرا خالق ہے تو مجھے اس کی عبادت کرنی چاہیے. تو عبادت کرنے کے لیے نماز سٹارٹ ہو گئی. نماز نے بعد اب مجھے باقی روزمرہ کے معاملات بھی کرنے ہیں جس پہ مجھے اپنے اوپر صبر بھی کرنا ہے، جس پہ بعض اوقات غصہ بھی آتا ہے، بعض اوقات سچویشن ایسی ہو جاتی ہے کہ نہیں پسندیدہ ریزلٹس نکلتے، کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو اس پہ بندے کو کنٹرول ہونا چاہیے، اور یہ بنیادی کنٹرول ہے جو کہ ایک سٹیپ ایکسٹرا جا کے روزوں کی صورت میں ہم کرتے ہیں اور ہر سال کرتے ہیں ماہ رمضان میں. تو یہ وہ روزے کی تھوڑی سی ایک حقیقت ہے کہ روزہ ہے کیا اور باقی یہ چیزوں سے ڈفرینٹ کیسے ہے. اور اگلی بات یہ کہی ہے کہ پہلے انبیاء کے پیروں پر بھی فرض کیے گئے تھے کہ یعنی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ اگر ہم کہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور کوئی نئی چیز بیان کی جا رہی ہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام جو شروع سے ہی حضرت آدم کا سے لے کے اللہ تعالیٰ کا ایک دین تھا، یعنی کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اس دین کی تکمیل کرنے کے لیے، شروع کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. یہ احکامات عبادت کے، نماز، روزہ کسی نہ کسی طریقے سے پہلے سے چلتے ہوئے آ رہے تھے. روزے کے معاملے میں بھی یہی بتا دیا گیا کہ یہ پہلے والے انبیاء کے پیرووں پر بھی فرض کیا گیا تھا. اور آگے دیکھیں بات بالکل وہی کیا کہ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی. میں جب ایسے سٹارٹ میں تھا تو ایک جیسے عام سا ہوتا ہے کہ تقویٰ کیا ہے تو بات ہو جاتی ہے، تو تقویٰ ذہن میں فوراً آتا ہے بھئی اللہ سے ڈرنے والا. تو اس میں پھر گہرائی میں جانے کی کوشش کی کہ بھئی اللہ سے ڈرنے والے تو مطلب کس طرح سے ڈرا جائے. تو وہ چیز بھی میرے پہ بعد میں واضح ہوئی تھی کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں کی جا رہی کہ کوئی خوفناک سی کوئی چیز ہے جس طرح اس طرح سے ڈرا جائے، یا کوئی خدا نخواستہ کچھ کس طرح سے کیا چیز ہوگی کہ اللہ سے ہم کس طرح سے ڈریں، یا تو وہ اللہ کے عذاب سے ڈریں یا اس طرح سے. تو تقویٰ کی صفت تو وہ مجھے جہاں تک پھر سمجھ آئی ہے اس میں یہ تھا کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ خدا تو رحیم و کریم ہے، شفقت کرنے والا ہے. اس میں ڈر اس طرح سے ہونا چاہیے جس طرح سے ہم کہتے ہیں قانون سے ڈرو، قانون کی پکڑ سے ڈرو. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر میں اشارے پہ کھڑا ہوا ہوں اور
لال بتی ہو جاتی ہے اور میں اس پہ پھر بھی کراس کر جاتا ہوں تو میں نے قانون کو توڑا ہے. جو قانون توڑے گا تو اس کے لیے کوئی سزا ہے. تو بنیادی طور پہ جب کہا جاتا ہے نا کہ قانون کی پکڑ سے ڈرو تو اس کا مطلب ہے کہ جو تمہیں حدود و قیود دیے گئے ہیں اسی کے اندر رہو. اگر وہ توڑو گے تو پھر ڈرو اس چیز سے کہ قانون کی پکڑ ہوگی. اور بالکل یہی کانسیپٹ یہاں پہ لیا جا سکتا ہے کہ تقویٰ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت میں احکامات دے دیے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چیزیں بتا دی ہیں، اپنی حدود ہماری بتا دی ہیں کہ یہ تمہاری حدود ہیں، ان سے باہر نہیں نکلنا. تو جب تک انسان ان حدود کے اندر رہ کے زندگی گزارتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر وہ حدود کے قریب بھی جاتا ہے اور حدود سے تجاوز کرتا ہے تو پھر اس کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ پھر اللہ کا عذاب ایسا ہے کہ اس سے پھر پناہ بھی اللہ ہی دے سکتا ہے اور کوئی دے ہی نہیں سکتا. تو یہ والی چیز اور یہاں پہ کہی جا رہی ہے کہ یہ روزے رکھو گے تو اس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تمہارے اندر یہ اللہ سے ڈر پیدا ہوگا، کیونکہ پھر روزے میں بندہ ایک سٹیپ آگے جا کے کہ جو انسان کی جبلت میں جائز ضروریات بھی ہیں ان پہ بھی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اور کھا پی نہیں رہا ہوتا. کس وجہ سے؟ کہ صرف اللہ نے منع کیا، ورنہ اور تو کوئی اس طرح کی ضرورت ہے نہیں. اگر لوگوں سے کر رہے ہیں تو اندھیرے میں جا کے بندہ کھا لے، اس طرح سے کر لے، تو نہیں، صرف میرے خدا نے مجھے منع کیا ہے تو اس سے بندہ اپنے آپ کو ٹرین کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے ڈر پیدا ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے اندر پھر تربیت اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ بعد میں چھوٹے موٹے مسئلے مسائل میں صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو ماہ رمضان کے بھی روزے ہیں، اس کے بعد نفلی روزے بھی ہیں اور وہ چیزیں بھی ہیں جو کہ بندہ بعد میں بھی کر سکتا ہے اپنے آپ کو ٹرین کرنے کے لیے، لیکن یہاں پہ وہ ماہ رمضان کی آگے بات کی جائے گی. تو اگلی آیت ہے، چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے. اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں. ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو. تو اس آیت میں جو سب سے پہلے چند مقرر دن کہے گئے ہیں تو وہ اشارہ صرف ایک دو روزوں کی طرف نہیں ہے. اگر فوراً دن میں یہ چیز آ جاتی ہے تو وہ بنیادی طور پہ وہی ماہ رمضان کے 29 یا جو 30 روزے ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کچھ ہی روزے ہیں. اگر پورا سال دیکھو کہ کتنے دن کا ایک سال ہوتا ہے، اس میں سے اگر 29-30 روزے رکھنے پڑ جاتے ہیں تو یہ چند دن ہی ان کو کنسیڈر کیا جائے. اور اس میں بھی اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا سفر پہ چلا جاتا ہے تو وہ ماہ رمضان گزرنے کے بعد دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کر سکتا ہے. اور پھر ایک اور چیز کہی یہاں پہ کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں، یعنی اب ماہ رمضان گزر گیا، اس میں کچھ دن تھے روزے نہیں رکھے جا سکے کسی بھی وجہ سے، اوپر کوئی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے ماہ رمضان گزر گیا، تو اس کے بعد قدرت رکھتے ہو تو وہ روزہ رکھ لو. لیکن اگر قدرت رکھتے ہوئے بھی روزہ نہیں رکھا تو پھر کہا گیا کہ پھر آپ کو فدیہ دینا پڑے گا. ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں گے تو وہ فدیہ پورا ہو جائے گا. اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے. تو یہاں پہ وہی والی چیز آ گئی کہ فرض والی چیز تو پوری ہو جائے گی، اب نفل میں جتنا بندہ ثواب آگے لے جانا چاہتا ہے وہ بے شک مسکینوں کو، زیادہ مسکینوں کو بھی کھلا سکتا ہے، کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے، تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے. لیکن آخر میں کہہ دیا اگر سمجھو، اگر غور کرو کہ روزے میں تمہارے لیے کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا حکمت ہے اللہ کی، سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو. اور یہ خدا کی طرف سے کہا جا رہا ہے. اب اس آیت کو اور اگلی آیت کو دیکھیں گے تو تھوڑا سا شاید فیلنگ آتی ہے کہ اگلی آیت میں یہ جو فدیے والی جو سہولت تھی یہ ختم کر دی گئی ہے. تو اس سے فوراً ذہن میں چیز آ جاتی ہے کہ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہ جو بتدریج والا جو معاملہ تھا وہ کیا ہے. اور اس کی حکمت پہ پہلے ہم غور کر چکے ہیں. جب ایک نئی سوسائٹی بن رہی ہو، جب پچھلی چیزیں اس طرح سے جڑ پکڑ چکی ہوں
کہ فوراً راتوں رات ان کو چینج کرنا ممکن نہ ہو، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اور جو ہدایات ملی ہیں، اس سے ہمیں بھی یہ ایک لیسن ملتا ہے کہ اگر کوئی چیز اتنی بڑھ چکی ہے تو اسے بتدریج طریقے سے لے کے اس کو ٹھیک کیا جائے. اور یہاں پہ روزوں کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب سٹارٹ کیا تو وہ مقرر کر دیے گئے، دن مقرر کر دیے گئے، تھوڑی سی آسانی رکھی کہ چلو بعد میں کر لو یا پھر بعد میں بھی مسکینوں کو کھانا کھلا دو. لیکن اگلی آیت وہ شاید کچھ عرصے بعد آئی ہوگی، جو کہ اس کے بعد اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے. لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے. اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو. اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو. اس میں جو سب سے پہلی بات، وہ جس طرح سے میں کہتا ہوں کہ قرآن پاک میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے صرف احکامات نہیں دیے، اس کے پیچھے حکمتیں بھی بتائی ہیں ہم لوگوں کو. اس کے پیچھے یہ بتایا ہے کہ یہ وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں کی ہیں، یا کہیں کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا خود غور کرو، خود سمجھو اس چیز کو. تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے کھل کے بتایا کہ ماہ رمضان میں ہی کیوں روزے فرض کیے گئے، تو اس کی پہلی ریزن کھول کے یہاں پہ بتا دی گئی کہ وہ کیوں کیے جا رہے ہیں، کیونکہ اس میں قرآن نازل کیا گیا. اور پھر ساتھ قرآن کی بھی ایک دو چیزیں بیان کر دی گئی ہیں کہ قرآن بنیادی طور پہ ہے کیا. اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے کہ قرآن جو ہے انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات ہیں جو کہ بالکل سیدھا راستہ دکھانے والی ہیں اور حق و باطل کا فیصلہ بھی کرنے والی ہیں. یعنی کہ میری زندگی میں کہیں بھی مجھے کسی قسم کی کوئی مشکل آئے گی یا مجھے حق و باطل کا فیصلہ کرنا ہوگا تو میں صرف کتاب کی طرف رجوع کروں، میں قرآن پاک کو آ کے غور سے پڑھنے کی کوشش کروں تو مجھے حق و باطل کا فیصلہ مل جائے گا. مجھے کسی اور کے پاس جانے کی، اگر میں قرآن کو سمجھ کے پڑھ رہا ہوں اور صحیح ترتیب سے جا رہا ہوں اور مجھے اس کی سمجھ بھی آ رہی ہے، تو مجھے ساری نصیحتیں یہیں پہ مل جائیں گی. اور ایک عالم نے اتنے پیارے انداز میں کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ میری خواہش ہی رہ گئی ہے کہ میں 45-50 سال سے قرآن پاک کے اوپر کام کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، اس پہ غور کر رہا ہوں. میرے پاس جب بھی لوگ آتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں کا بیان سنا، ہم نے فلاں کی تقریر سنی، ہم نے فلاں فقہ کا مطالعہ کیا، ہم نے فلاں اس کا کیا. تو میرے ذہن میں یہ تھوڑی سی کشمکش آ گئی ہے کہ کیا یہ چیز کس طرح سے ہے اور مجھے سمجھ نہیں آئی، تو بتا دیں کہ بھئی تھوڑا سا مغالطہ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. کوئی ایک بندہ نہیں آیا اس 40-45 سالوں میں جو آ کے کہے کہ میں نے قرآن سارا غور سے پڑھا ہے اور مجھے اس چیز میں کچھ مغالطہ ہو رہا ہے، کہ کلیئر حق و باطل کا فیصلہ نہیں کیا جا رہا، یا کوئی اس طرح کی چیز کہ جو سمجھ نہیں آ پائی اس انداز میں. ایک تو علمی لحاظ سے سمجھنے کی بات ہے، اور ایک وہ کہ بھئی کوئی لگ رہا ہے کہ احکام شاید صحیح نہیں ہے یا کچھ اس طرح سے جیسے شک پیدا ہو جاتا ہے. تو وہ قرآن پڑھنا، قرآن، اور خود اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات ہیں کہ اس میں کسی قسم کا پھر شک و شبہ رہ ہی نہیں جاتا، سیدھا راستہ دکھانے والی ہیں اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں. کسی اور طرف جانے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں اگر قرآن سوچ سمجھ کے پڑھ لیا گیا. اور حق و باطل کا جو لفظ یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے وہ میزان کا لفظ استعمال کیا ہے، اور میزان میں یہی ہے کہ فوراً اگر آپ نے کسی چیز کو پرکھنا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں ہے، تو بندہ کیا کرے، میزان پہ جا کے رکھ لے، قرآن پاک میں چیک کر لے، اس کو پتہ چل جائے گا یہ حق بات ہے، یہ باطل بات ہے. یہ وہ میزان کی بات کی جا رہی ہے یہاں پہ.
تو اس وجہ سے پھر آگے بتایا جا رہا ہے، آگے 2-3 وجوہات ہیں، اس کو میں تھوڑا سا اگر کھول کے پڑھنا چاہوں کہ بھئی سمجھ آنے میں تھوڑی آسانی ہو جائے، کہ قرآن پاک کی وجہ سے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں پھر روزے رکھنے چاہیے، اور آگے کھول کے میں اس طرح سے پڑھ رہا ہوں. سو تم میں سے جو شخص اس مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرے. تو یہ دوسرے دنوں کی جو گنتی پوری کرنے کی یہ جو رخصت اس لیے دی گئی ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اور نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ سختی کرے. کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کہا جاتا کہ نہیں، اسی مہینے کے روزے پورے رکھنے ہیں، چاہے جو مرضی ہو جائے، بیماری ہو، سفر ہو، چاہے جو کچھ ہو. نہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی رخصت دے دی، گنتی پوری کرو. لیکن یہ رخصت اس لیے دے دی کہ اللہ آسانی چاہتا ہے، نہیں چاہتا تمہارے ساتھ سختی کرے. اور جو فدیے کی اجازت تھی، جو پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا ہے، فدیے کی اجازت اس لیے ختم کر دی گئی ہے کہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو. کہ اب وہ ٹریننگ والا مرحلہ ختم ہو چکا ہوا ہے، اب آپ کو فدیے میں مسکین کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ قدرت رکھتے ہو، استطاعت رکھتے ہو، اور کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو کہ لانگ ٹرم چل رہی ہے، تو پھر ہمت رکھتے ہو تو پھر روزوں کی تعداد پوری کی جائے گی. اور جو خیر و برکت اس میں چھپی ہوئی ہے اس سے محروم نہ رہو. اور اس مقصد کے لیے رمضان کا مہینہ اس لیے خاص کیا گیا ہے کہ قرآن کی صورت میں اللہ نے جو ہدایت تمہیں بخشی ہے اس پر اس کی بڑائی کرو، اور اس لیے کہ تم اس کے شکر گزار بنو. تو یہ پوری 3 وجوہات تو ساری کھول کے بیان کر دی گئی، اور شروع میں بتدریج جو بتایا گیا تھا کہ مسکین کو دے کے بھی چیز پوری کی جا سکتی ہے، وہ اگلی آیت میں وہ ایک مرحلہ پورا ہونے کے بعد لازمی کر دیا گیا کہ نہیں، اب اگر طاقت ہے تو پھر پورے روزے رکھنے ہوں گے، اور کیونکہ اس میں تمہارے لیے ہی بھلائی ہے. اگلی جو آیت ہے یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جس کو ویسے تو میرا دل کرتا ہے کہ بڑا فریم کروا کے بندے کو دیوار میں اپنے گھر میں لگانا چاہیے، اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ جب کبھی مشکل ٹائم آئے، مصیبت آئے یا کچھ ہو، تو بندہ صرف اس ایک آیت کو پڑھ لے تو اس کا ایمان مضبوط ہو جائے. اور اس کا ترجمہ ہے کیا، وہ میں پڑھ دیتا ہوں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے، اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو میں ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں. لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. اور بندہ سوچے کتنی بڑی فضیلت اور کتنی بڑی یہ برکت تھی. ایک تو اس ٹائم پہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پہ موجود تھے، اور ایمان کی حالت میں صحابہ کرام، ان کے رفیق، ان کے دوست، ان کے ساتھی ان کے ساتھ ہوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام لائیو، ایسے جیسے کہتے ہیں لائیو پروگرام چل رہا ہے کہ بندے سوال کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو وہ سوال کریں گے. اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے، اس پوری کائنات کا خالق ہے، وہ اس ٹائم ان کے جواب بھی دے دے گا. اور میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو، یہ اس ٹائم کے لیے بھی ویلڈ ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے. ظاہری سی بات ہے عمومی طور پہ باقی لوگوں کے لیے بھی ویلڈ ہے کہ جو اب ایمان لے آئے ہیں، جو اب نیک اعمال کر رہے ہیں. تو اگر بندے پوچھتے ہیں تو ان کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں. لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں، مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. تو اکثر اوقات یہ چیز ہماری ذہنوں سے نکل جاتی ہے، ہماری یادداشت میں نہیں رہتی. ہم دنیا میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہمارا تعلق تھوڑا اپنے خدا سے کمزور پڑ جاتا ہے.
تو یہ وہ تعلق ہے جس کی بنیاد یہاں سے ہے کہ اگر ایمان لے آئے ہو، نیک اعمال کر رہے ہو، ساری چیزیں کر رہے ہو، تو جب مجھے پکارتے ہو تو میں قریب ہی ہوں، میں سنتا بھی ہوں اور میں جواب بھی دیتا ہوں۔ اور اس سینس میں بھی دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ زمانہ نزول قرآن میں لوگوں کو یہ جو سوالوں کے جوابات تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے فوراً مل جاتے تھے، اور اس سے متعلق ہی اب آگے سورہ بقرہ میں بھی سوالات آئیں گے کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تو لوگوں نے پھر فوراً کئی سوالات کیے، اور ان سوالات کے جوابات اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے دیے وہ ہم آگے اس طرح سے پڑھتے رہیں گے، اور ذہنی الجھنیں جو انسانوں کی تھیں ان کے جواب کس طرح سے دیے گئے اور وہ قرآن میں ہی پھر نقل ہو گئے ہیں۔ تو اب کوئی منافقانہ رویہ اس ٹائم پہ ایمان والوں کو نہیں رکھنا چاہیے، اور یہ اس طرح کے سوال بھی نہیں ہیں جو کہ بنی اسرائیل نے پہلے کیے تھے، جس میں بال کی کھال نکالنا یا فضول چیزیں نکالنا تھا، بلکہ یہاں پہ کچھ ذہنی الجھنیں اگر پیدا ہو رہی تھیں، نئے نئے لوگ آ رہے تھے، ایمان لا رہے تھے، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی عنایت اس ٹائم بھی ان پہ ہوئی تھی کہ کہا گیا کہ سوال کرو، میں تمہاری جواب، تمہاری ذہنی الجھنیں ابھی دور کر دوں گا۔ تو اس کا سادہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں آج کی آیات کا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا۔ اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے یعنی قرآن سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں۔ یہاں پہ ہم اس کا اختتام کرتے ہیں۔